نہیں، میرا نہیں خیال منصور صاحب کہ کوئی بحران اس سے پیدا ہوگا، کیونکہ اس سب کے لیے تو اس پورے جو نظام بنا ہوا ہے اس نے خود کو بریس کیا ہوا ہے، اور کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی، اور آئی تھنک یہ آلریڈی لے آؤٹ کیا ہوا ہے کہ جب اگر لیٹ سے کوئی این بلاک ریزگنیشنز آتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیے، جو چیز آج کرنے میں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، یا کوئی قانون پاس کرنا ہے یا ترمیم کرنی ہے، اوورال کوشش تو ہر وقت ہوگی کہ کنسنسس صحیح ہو، تو یہ تو حکومتی ہاتھ اور مضبوط کرنے والی بات ہے. دیکھیے، کسی کے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مورل ڈیبیٹ بڑی اچھی ہو سکتی ہے کہ جی اپوزیشن کا بڑا رول ہے کمیٹیز کے اندر، نہ ہوں گی تو ایک اچھی انپٹ سے ڈپرائیو ہو جائے گی کمیٹی، لا میکنگ، یو نو آل دیٹ گڈ. مطلب ایک اچھا فیشنیبل ٹاپک تو ہے یہ ڈسکشن کے لیے، بٹ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، جس طرح وہ چلا رہے ہیں، جو جس طرح چل رہا ہے. یہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے دیکھیے، کریڈیبلٹی آپ کمیٹیز بن رہی ہیں اس میں اپوزیشن ہی نہیں بیٹھی. دیکھیے، بات یہ ہے منصور صاحب، یہ جو آج حکومت ہے یا جو نظام ہے، چلے میں حکومت کی بات کرتا ہوں، اس کی لیجیٹیمیسی کے اوپر تو ڈے ون سے ایشو ہے نا. اگین جس طرح بات ہوتی ہے کہ جی یہ کیا کوئی ایکٹیو ڈیموکریسی ہے، نام کی ہے، کیا ایکچولی ہے، کیا یہ جو ہائبرڈ نظام ہے جس کی اب توصیفی کلمات اس کے بارے میں کہے جاتے ہیں، کیا اس کا کوئی آئینی یا قانونی ڈھانچہ ہے؟ دی آنسر از نو. تو وہ باتیں تو اپنی جگہ اس پہ ضرور بات بھی ہوگی، پیپرز بھی لکھے جا سکتے ہیں، آرٹیکلز بھی بڑے اچھے لکھے جا سکتے ہیں، لائک اچھی گڈ مٹیریل، بٹ فرق کسی کو کوئی نہیں پڑتا. فرق کوئی نہیں پڑتا. سو اگر یہ استعفے آ بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے جی سو بی اٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا. شہزاد صاحب، یہ روٹین کا میٹر ہو گیا سر. وہ کہہ رہے ہیں نظام نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھال لیا ہوا ہے، وہ پریپیئر ہو چکا ہے ان چیزوں سے کہ ادھر کیا اور دے دیں استعفے، ڈزنٹ میٹر، نظام کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں نا، یہ کریڈیبلٹی لیجیٹیمیسی کے سوال وہاں پہ اٹھتے ہیں جہاں پہ کوئی مورالٹی یا مورل آرگومنٹ رہ جاتا ہو. یہاں تو آپ کا مورل کمپس ہی تباہ ہو گیا ہے، تو کس کو میجر کریں گے آپ؟ تو یہاں پہ تو یہ میرے خیال سے کوئی آرگومنٹ نہیں بچتا. اور اسی لیے میرا خود تحریک انصاف والوں سے بھی سوال ہوتا ہے جب یہ سارا انسیڈنٹ ہو رہا تھا کہ ہم کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیں گے یا ہم بائی الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے جو فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں وہ درست ہے، تو ہم ان کو کیوں لیجیٹیمائز کریں. تو میرا ان سے یہی سوال ہوتا تھا، اس سے کوئی آپ دباؤ نہیں کریٹ کریں گے کیونکہ یہاں تو اخلاقیات یا کوئی اس وقت ایک پراپر سسٹم تو ہے ہی نہیں، تو ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ دنیا میں اگر آپ جا کے بتائیں گے کہ دیکھیں پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے لیکن وہاں جو سب سے پاپولر پارٹی ہے اس میں ہم الیکشن کیسا ہی نہیں. شہزاد صاحب، میں معذرت میں آپ کی بات کاٹوں گا. یہ کس کو، یہ حکومت کو فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کو پڑے گا، آپ کو پڑے گا، مطلب ہم لوگوں کو پڑے گا. بینگ جرنلسٹ، بینگ نیوٹرل جرنلسٹ، اگر ایک ملک کی ڈیموکریسی کے اندر یہ ہو رہا ہے، کیا ہم لوگوں کو فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا کہ یار ہمارے ملک کی ڈیموکریسی اس طرح چل رہی ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟ بالکل 100% پڑتا ہے. اگر ہم نے ایک جمہوری نظام میں رہنا ہے تو بالکل فرق پڑتا ہے. اور اسی لیے ایکٹیو ڈیموکریسی تو اسی وقت ہوگی جب اپوزیشن پارلیمنٹ میں ہو، اپوزیشن کمیٹیز میں ہو اور ایک موقف ان کا آتا رہے. اسی لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ آرگیو کرتا ہوں کسی پی ٹی آئی والے سے، میں یہ کہتا ہوں ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ الیکشنز لڑتے تو شاید آپ اپنی جو بات کرنے چاہتے ہیں اس کا آپ کو موقع ملتا. ابھی تو آپ کہتے ہیں نا آپ ریلیز کر سکتے ہیں، نہ آپ پولیٹیکل کیمپین کر سکتے ہیں، تو الیکشن کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں شاید پکڑ دکڑ مشکل ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس سسٹم کو لیجیٹیمیسی کیوں پرووائڈ کریں؟ ہم یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں جن لوگوں کو، چاہے اس میں عمر ایوب ہو، شبلی فراز ہو، اس کی جگہ کوئی آلٹرنیٹ کھڑا کر کے ان فیصلوں کو کیوں لیجیٹیمیٹ کریں؟ لیکن اثر ان چیزوں کا اس وقت ہوتا ہے جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اتنی ناانصافی ہے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ رہی، بٹ نوبڈی کیئرز ایٹ دی مومنٹ. کیونکہ ایز آئی سیڈ یہاں پہ مورالٹی تو ختم ہی ہو گئی ہے، جو سسٹم ہے سب کو پتا ہے، تو اس میں پھر یہ میٹر نہیں کرتا لوگوں. عطر صاحب، میں عطر بھائی سے معذرت کے ساتھ، ان نظام کو لیجیٹیمیسی یا اس کا حصہ ہونا، وہ ایک اس کی کمپرومائزڈ فارم تو آپ کے پاس گنڈا پور صاحب کی صورت میں موجود ہے نا. بات یہ ہے نا، ٹھیک ہے پورے 47 ہے یا 47.25 فارم ہے، وہ تو چلے اس کی جو حالات تھے وہ ہمارے سامنے معاملات تھے، لیکن گنڈا پور صاحب کی حکومت اور اس کی وہ کمپرومائزڈ فارم، گنڈا پور صاحب کی آنیاں جانیاں، گنڈا پور صاحب کی حاضریاں کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں، تو وہ تو آلریڈی ایک لیجیٹیمیسی آپ نے دے دی اس نظام کو. میں سے ایک بہتر مثال دوں؟ جی پلیز. حماد اظہر صاحب کا بھی ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد صاحب کسی پہ الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ اس کو فارم 47 کی پارلیمنٹ تصور کرتے ہیں، اس کو لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ نہیں تصور کرتے. آگے وہ لکھتے ہیں میں تو نہیں لڑوں گا، البتہ میرا کزن لڑے گا. یعنی کہ ان کے مورلز ہیں، ان کے پرنسپلز ہیں، لیکن وہ خود بتا رہے ہیں کہ کیونکہ شاید میرے کزن کے یہ میٹر نہیں کرتا یہ مورلز اور پرنسپلز، تو وہ لڑ لے گا. اور ان کے والد صاحب مرحوم وہ بھی اسی سیٹ پہ ایم این اے، ان کی جواز کوئی اور ہو سکتا ہے الیکشن نہ لڑنے کا، ان کا حق ہے، وہ چاہے تو نہ لڑے، ان کا رائٹ ہے، لیکن جواز تو صحیح پیش کرنا.